ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ لباس کا انداز بدل گیا، لباس چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، لباس کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، تم سیریل کی اداکارہ کو دیکھ کر کے اس گندی اور غلیظ ان فاحشہ عورتوں کے نقش قدم پر چل رہی ہو، تم فلموں کی ہیروئنوں کو دیکھ کر کے ان کے راستے پر چل رہی ہو۔ یاد رکھو وہ 3 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ رول ادا کرتی ہے، وہ 3 گھنٹے کے اندر اللہ اکبر پیسہ کمانے کے لیے کپڑے پہنتی ہے تو شارٹ کپڑے پہنتی ہے، کپڑے پہنتی ہے تو جسم کی نمائش کے لیے پہنتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، تم وہ عورتیں نہیں ہو کہ جسم کی نمائش کر کے کروڑوں روپے کما لے۔ تمہاری عزت کو تو میرے رسول نے کعبے سے بلند کر دیا ہے۔ تمہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت نہیں، تمہیں ان کے راستے کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے پتلے کپڑے اس لیے پہنا ہے تاکہ جسم کی نمائش کر کے وہ پیسے کما لے۔ اس نے اپنے کپڑوں کو اس لیے اتار رکھا ہے تاکہ اپنے آپ کی طرف وہ لوگوں کو دعوت نظارہ دے اور اس کے ذریعے سے وہ پیسے کمائے۔ وہ جتنی ننگی ہوگی اس کی فلم اتنی زیادہ مقبول ہوگی، وہ جتنی ننگی ہوگی اس کا سیریل اتنا زیادہ مقبول ہوگا۔ تم سیریل کی عورتیں نہیں ہو، تم فاطمہ کی کنیز ہو، اور اس فاطمہ کی کنیز ہو کہ میرے رسول نے فرمایا جب میری بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرے گی تو اہل محشر کو یہ ندا کی جائے گی، اے محشر والو اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنی گردن کو جھکا لو، نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ تم اس فاطمہ کی کنیز ہو۔ اے خاتون جنت کی کنیز ہو، میری ماں فاطمہ وہ شان والی ہے، سیدوں کی دادی فاطمہ وہ شان والی ہے کہ ان کے لیے محشر میں متقی بھی ہوں گے، زاہدین بھی ہوں گے، عابدین بھی ہوں گے، بڑے بڑے عبادت گزار ہوں گے جن کی گردنیں فاطمہ کے لیے خم ہوگی، وہ سیدہ فاطمہ ہیں۔ تم ان کی کنیز ہو، اگر آئیڈیل بنانا ہے تو انہیں بناؤ۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر یہ پتلے لباس پہن کر، یہ باریک لباس پہن کر، یہ جینس اور ٹی شرٹ پہن کر آخر تم کیا پیغام دینا چاہتی ہو؟ قوم کو کیا پیغام دینا چاہتی ہو؟ اپنے حسن کی طرف لوگوں کو بلا کر دعوت نظارہ دینا چاہتی ہو؟ سن لو، اگر تم گوشت خرید کر کے لاتی ہو تو کالی تھیلی میں چھپا کر کے لاتی ہو۔ او نادان عورتوں، تم کھانے کا گوشت چھپا کر کے لاتی ہو اور اپنے جسم کے گوشت کو آوارہ کتوں کے حوالے کرتی ہو۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ تم جو جسم کی نمائش کر رہی ہو، تمہیں کوئی روکے نہ روکے، بھائی ٹوکے نہ ٹوکے، شوہر ٹوکے نہ ٹوکے، سن لو میرے رسول نے تم پر رحم کیا ہے اور میرے آقا نے تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا۔ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں نادانو، اگر معمولی سی چھری سے تمہارا ہاتھ کٹ جائے تو تم دن بھر چیختی پھرتی ہو، اگر تمہارے ہاتھ کو اگر بتی کا چٹکا لگ جائے تم بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہو۔ میری بہنوں ذرا بتاؤ تو صحیح، جب جہنم کے اندر تمہیں اوندھے منہ لٹکایا جائے گا تو تمہارا شوہر تمہارے ساتھ نہیں آئے گا، تمہارا بھائی تمہارا تعاون نہیں کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے تمہیں بچانے والی نہیں ہوگی۔ میری بہنوں تم اتنی کمزور ہو کہ اللہ اکبر، اگر تمہیں مچھر کاٹ لے تم مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتی، اگر تمہارے وجود پر مکھی بیٹھے، بار بار مکھیاں تمہارے چہرے پر بیٹھے تو تم بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہو، حتیٰ کہ نیند سے اٹھ جاتی ہو۔ تم چھپکلی اور چوہے کو دیکھ لیتی ہو تو اپنے کچن روم سے بھاگ کر کے اپنے شوہر کے یا گھر کے ذمہ داروں کے پاس لوٹ آتی ہو۔ میری بہنوں مجھے بتاؤ تو صحیح، جب تم چھپکلی کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی تو وہ خوفناک چہرے والے جہنم کے فرشتوں کو دیکھنے کی طاقت کہاں سے لاؤ گی؟ جب تم چوہے کو دیکھ کر کے ڈر جاتی ہو تو وہ جہنم کے اندر دہکتے ہوئے شعلوں میں ان خوفناک بچھوؤں کا عذاب تم اپنے جسم پر کیسے برداشت کرو گی؟
میری بہنوں اپنے لباس کو تم تبدیل کر کے تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. یاد رکھو دوسروں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرو. اپنے بالوں پہ اترانا, دوپٹے کو مفلر کی شکل دے دینا اور گلے کے اندر اپنے دوپٹوں کو لٹکا لینا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں, اگر یہ کام وہ عورتیں کریں جن کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں تو ممکن ہے, تعجب کی بات نہیں, لیکن میری بہنوں تم تو فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہو. مصطفیٰ جان رحمت نے تمہیں آخرت کا تصور عطا کیا ہے, موت کے بعد اٹھنے کا تصور عطا کیا ہے. خدا کے لیے تم جنس کے لیے پیدا نہیں کی گئی, تم ٹی شرٹ کے لیے پیدا نہیں کی گئی, تم شارٹ شرٹ کے لیے پیدا نہیں کی گئی, تم جسم کی نمائش کے لیے پیدا نہیں کی گئی. جانتی ہیں آپ, اللہ اکبر, ایک مرتبہ ام المومنین امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آپ کی بھتیجی جناب حفصہ بنت عبد الرحمن حاضر ہوئی. اس نے پتلا دوپٹہ پہن رکھا تھا. جناب حفصہ بنت عبد الرحمن نے جو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی بھتیجی ہے, انہوں نے پتلا دوپٹہ پہن کر سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضری دی. ماں عائشہ نے جیسے اس لڑکی کو پتلے دوپٹے میں دیکھا, اس کا پتلا دوپٹہ چھین لیا اور اس پتلے دوپٹے کو پھاڑ کر اس میں آگ لگا دی اور فرمایا کہ تو پتلا دوپٹہ پہنتی ہے, پتلا دوپٹہ پہننے کی اجازت نہیں. اور اس کے بعد اپنا موٹا دوپٹہ اس لڑکی کو اڑا کر کے فرماتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اتنا پتلا دوپٹہ پہنے کہ اس سے بالوں کی سیاہی نظر آئے, ایسی عورتوں پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے. اس عورت پر اللہ کے فرشتوں کی اور اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے. اس حالت میں کہ جب وہ عورت پتلا دوپٹہ پہنتی ہے اور اس سے بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر دوپٹہ اتنا پتلا ہو جائے کہ بالوں کی سیاہی نظر آئے تو اللہ کی لعنت برسے, فرشتوں کی لعنت برسے اور اس پر جنت کی خوشبو حرام ہو جائے. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا.